السلام علیکم دوستو، اسلام آباد میں پیس ٹاک ہو رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان. ہوسٹ پاکستان ہے. تو یہ انڈینز کیا کر رہے ہیں؟ 24 گھنٹے کی لگاتار کوریج اور جو خبریں چلا رہے ہیں جھوٹ کی بنیاد کے اوپر چلا رہے ہیں. انڈیا ٹوڈے جیسا بھی بڑا ادارہ جس میں راج دیپ سردسائی جیسے بڑے لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی خبر چلا دی کہ جے ڈی وینس کا جہاز جو ہے وہ واپس چلا گیا ہے. پہلے انہوں نے خبر چلائی ہے کہ ایرانی پاکستان نہیں آ رہے ہیں، اور آج بے شرموں کی طرح دوبارہ سے کوریج کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ٹاکس سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور ٹاکس کے اندر جو ہے وہ امریکنز بھی شامل ہیں اور ایرانین بھی شامل ہیں. دوسری طرف ان کا ایک اور ٹی وی ہے، شاید ٹائمز ناؤ تھا، انہوں نے ایک امریکن فارمر ایمبیسڈر کو سوال کر دیا کہ یار آپ پاکستان کے اندر کیوں آ کے ٹاک کر رہے ہیں، پاکستان تو ایسا، پاکستان ویسا، پاکستان تیسا. تو وہ کہتا ہے کیا سکول کے بچوں کی طرح تم روتے رہتے ہو، کیا جاہل قسم کی تم جو ہے وہ میڈیا ہو، کیا باتیں کر رہے ہو تم کہ جی پاکستان کے اندر کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا. تو اسے کہتے ہیں کہ جی کیا جے ڈی وینس کو پاکستان کے اندر کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اس نے بولا کہ تم سب سے زیادہ پاپولیشن کے اندر ہو، تمہارے ملک کے اندر پیٹرول اور گیس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اگر یہ پیس ٹاک کامیاب ہوتی ہے تو اس سے سب سے زیادہ انڈینز میں، کیونکہ تعداد میں تم لوگ زیادہ ہو تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا. وہ کہتا ہے کن جاہلوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑ گیا ہے، کن پاگلوں کے ساتھ میں آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ گیا ہوں جن کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ پیس ٹاک ہو رہا ہے جس کا سب سے زیادہ فائدہ بھی انڈینز کو ہونا ہے، کیونکہ فیول کا مسئلہ تمہارا، اکانومی کا مسئلہ تمہارا، ہر چیز مسئلہ. لیکن کیونکہ عاصم منیر صاحب ٹاک جو ہوسٹ کر رہے ہیں، پاکستان ٹاک ہوسٹ کر رہا ہے، اسلام آباد کے اندر یہ ٹاکس ہو رہے ہیں، اور یہ پچھلے کئی عرصے تک، کئی برسوں، کئی سالوں تک یہ کہتے رہے کہ پاکستان کو ہم نے الگ کر دیا، پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا. اور آئسولیٹ کون ہو گیا؟ انڈین، خود انڈیا. اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں ہر طرح کی جو ہے نا وہ بکواس کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ان کا میڈیا پورا بھرپور قسم کی کوریج کر رہا ہے. کچھ سمجھدار بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے گنے کا رس پیتے ہیں، کچھ اس میں ٹھیک بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو بالکل لا علاج ہیں. اور وہ تمام میڈیا آج پھر اسی طرح سے جھوٹی باتیں جو ہے نا وہ 2 دن کرتا رہا، 3 دن کرتا رہا کہ جو ہے وہ کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی نہیں آ رہا، اور کیسے امریکنز نے کر لیا. اور ان کو ایک اور مصیبت پڑ گئی انڈینز کو، کہتے ہیں کہ جی اسرائیل اس کے اندر شامل کیوں نہیں ہے، تسی سالے لگ دے ہو اسرائیل دے. اسرائیل کہتے ہیں جی اسرائیل کو ان ٹاکس کے اندر ہونا چاہیے تھا. بھائی پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہی نہیں ہے، پاکستان کی مرضی کہ وہ جس مرضی کو ہوسٹ کرے. ہمارے ہاں پنجابی میں ایک لطیفہ ہے کہ جنگ ایران اور امریکہ کی، میزبان پاکستانی، تو تم انڈینز اس میں کیا وہ لگتے ہو؟ اب پنجابی جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے وہ نیچے لکھ سکتے ہیں کہ دراصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کن بے شرموں سے ہمارا جو ہے نا وہ بارڈر شیئر ہوا ہے. اور اسپیشلی میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جنتا کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور ان کی گورنمنٹ کا تو آپ حال ہی دیکھ لو نا کہ اپنے ہی ملک کے اندر ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ بھی نہیں لوگوں کا ہونا ہے. اور عاصم منیر صاحب جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے یہ جنگ رکوا کے لاکھوں انڈینز کی جان بچائی ہے، کیونکہ انہوں نے مر جانا تھا. یہ پیٹرول کا مسئلہ، یہ گیس کا مسئلہ، یہ انرجی کا مسئلہ، یہ اکانومی کا مسئلہ، اگر اسٹریٹ آف ہارموز سے اگر ان کے جہاز نہ گزرتے یا ان کو گزرنے کا ایرانی موقع نہ دیتے تو انہوں نے فارغ ہو جانا تھا. پہلے ہی ان کے ہاں لوگ جو ہے نا وہ بالٹی، جگ، گلاس لے کے پیٹرول پمپوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں تھوڑے سے 2 بوند دے دیجئے، کیونکہ کرائسس تو آلریڈی بنا ہوا ہے. اب بھائی عقل کو ہاتھ مارو. ٹھیک ہے ہم لوگ تم سے آزاد ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ہم لوگوں نے 10 مئی کی جنگ آپ سے جیتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ہم نے آپ کے ساتھ جہاز گرائے ہوئے ہیں، لیکن اتنے جانور تو نہ بنو، اتنے گدھے تو نہ بنو کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے جو تم بکواس کرتے ہو کہ جی پاکستان سیف نہیں ہے، پاکستان کے اندر. وہ پھر امریکن فارمر ایمبیسڈر نے پھر صحیح کہا، وہ کہتا ہے سکول کے بچوں سے میں بات کر رہا ہوں جن کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے. تو مذاکرات ایران کے اور امریکہ کے ہو رہے ہیں، ہوسٹ ہم پاکستانی. اور ایک اور تماشا انہوں نے صبح سے شروع کیا ہوا ہے کہ رات کو ایران کا ڈیلیگیشن پہنچا تو فیلڈ مارشل عاصم منیر یونیفارم کے اندر تھے. اب انہوں نے ایک اور رونا دھونا شروع کر دیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جے ڈی وینس کا جو استقبال کیا ہے اس میں وہ سوٹ کے اندر تھے، یہاں پہ وہ یونیفارم اور چھڑی لے کے کیوں نہیں آئے؟ چھڑی تمہیں دینی تھی کیا
چاہیے، آلریڈی دی ہوئی ہے یار، تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب پوری دنیا کا میڈیا پاکستان میں آیا ہوا ہے، پاکستان کی سرکار نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی جرنلسٹ، کیونکہ 1-2 دن کا ہی ٹائم تھا، کہ جو بھی جرنلسٹ پوری دنیا سے پاکستان ٹریول کرنا چاہتے ہیں، جہاں جہاں پاکستان آنے والی جو ایئر لائنز ہیں، چاہے ایمریٹس ہے یا اتحاد ہے یا برٹش ایئر ویز ہے یا العربیہ ہے یا جو باقی سری لنکن ایئر لائن ہے، کوئی بھی ایئر لائن جو انٹرنیشنلی پاکستان کے اندر کسی بھی ایئرپورٹ سے آتی ہیں، تو پاکستان کی سرکار نے ان کو ایک لیٹر ایشو کیا کہ اگر کوئی جرنلسٹ کوئی آنا چاہتا ہے پاکستان، تو آپ ان کو بورڈنگ کارڈ ایشو کر کے پاکستان لینڈ کرا دیجئے اسلام آباد، تو ہم ان کو ایئرپورٹ کے اوپر آن ارائیول ویزا دے دیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی انڈینز کو اعتراض، اس کے اوپر بھی انہوں نے رولا ڈال دیا، انہوں نے کہا دیکھیں جی پاکستان نے جو ہے نا وہ فری میں ویزا دے دیا۔ پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس ایونٹ کی کوریج کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا، جس طریقے سے انڈین میڈیا پاکستان کی کوریج کر رہا ہے، وہ پاکستان چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ اسلام آباد ٹاکس کو اچھی طریقے سے کوریج کر سکیں۔ اور پاکستان نے یہ ویزا صرف 2 لوگوں کے لیے نہیں رکھا، ایک انڈینز کے لیے اور ایک اسرائیلیوں کے لیے، تو اس کی موت پڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہمارا بھائی اسرائیل، کیونکہ 3 دن پہلے جب ایران امریکہ جنگ نہیں شروع ہوئی تھی اسرائیل کی، تو مودی صاحب اسرائیل گئے ہوئے تھے اور وہاں جھپیاں پپیاں کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ جو افغانیوں کو اس وقت مسئلہ ہے وہی اسرائیلیوں کو مسئلہ ہے، اور وہی ان انڈینز کو مسئلہ ہے۔ باز نہیں آ سکتے، ہر روز شرمندگی اٹھاتے ہیں اور شرمندگی۔ اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سنجیدہ لوگ ہی نہیں ہیں، ورنہ 1947 سے پہلے پاکستان کا نام نشان نہیں تھا۔ ہم تو 1947 میں ایک ملک بنے ہیں۔ ہندوستان تو 600 سال پرانا ملک ہے، ایران 4000-6000 سال پرانا ملک ہے۔ تعلقات ایران اور ہندوستان کے آپس میں صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، اب ایرانی ان کو منہ نہیں لگاتے اور پاکستان کی سفارش۔ اور بائی دا وے، آپ اسٹیٹ آف آپ میرین ٹریفک ویب سائٹ کے اوپر جائیے، وہاں پر جو اسٹریٹ آف ہارموز کے آس پاس جو جہاز کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ انڈین جو جہاز ہیں ان کے نام آپ پڑھ لیجئے۔ کسی کا نام انہوں نے محمد علی لکھا ہوا ہے، کسی کا نام انہوں نے پتہ نہیں مصطفیٰ لکھا ہوا ہے۔ تو انڈین جہاز اپنے ایسے ایسے ناموں کے ساتھ وہاں سے گزارتے ہیں کیونکہ ادروائز ان کو شاید کوئی گزرنے نہیں دیتا۔ تو اور بات جو کریں گے اینٹی مسلم کریں گے، بات جو کریں گے اینٹی پاکستان کریں گے۔ مجبوریاں ان کی اتنی ہیں کہ وہاں سمندر میں جہاز گزارنے کے لیے تو اپنے شپ ہیں ان کے نام سارے اسلامی نام رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کبھی آپ نے کسی اور چیز کا اسلامی نام ان کا دیکھا ہے؟ جو آلریڈی اسلامی نام تھے ان کے ملک کے اندر، وہ سڑکیں، وہ بلڈنگز، وہ سب کو گرا رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، یا نیچے سے جو ہے نا ان کو ان کے نقشے جو ہے نا وہ فیبریکیٹڈ بنا کے تو کیا کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، لیکن ان کی مجبوریاں پوری دنیا نے دیکھ لی ہیں۔ پوری دنیا ان کو نہ لفٹ کرا رہی ہے، نہ کوئی ان سے پوچھ رہا ہے، نہ ان سے کوئی بات کر رہا ہے، نہ ان کو کوئی کچھ سمجھتا ہے۔ صرف ایک ہی بنیاد کے اوپر انڈین میڈیا لگا ہوا ہے کہ یہ ٹاکس پاکستان میں کیوں ہو رہے ہیں، اور جو بولیں گے جھوٹ بولیں گے، جو بولیں گے اپنے آپ کو شرمندگی کروائیں گے۔ بھائی صاحب، سمپل آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ گنے کا رس پیے، سوئیے، انجوائے کیجئے اور بھرپور قسم کی کوریج کیجئے۔ ٹاکس کامیاب ہو گئے تو آپ لوگوں کا فائدہ ہے، ٹاکس نہیں کامیاب ہوئے تو تب آپ لوگوں کا نقصان ہے۔ سو بعد میں پھر آپ لوگوں نے رونا ہے کہ جی دیکھیں نا یہ ہمارے ہاں پیٹرول اور گیس کا مسئلہ چل رہا ہے۔ شرم کرو، پاکستان پوری دنیا کے لیے اچھا کر رہا ہے۔ وٹ ایور تم لوگ ہمارے ساتھ دشمنی اپنی رکھتے ہو، لیکن جب کبھی میڈیا کے اوپر بیٹھو تو تب جو ہے تھوڑا پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ریئیکٹ کیا کرو۔ دنیا پوری دیکھ رہی ہوتی ہے۔ 140 کروڑ انڈین میں سے یہ جتنے میڈیا کے اوپر آتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں، یہ تھوڑے ہی لوگ ہیں۔ باقی سارا دیش آپ کو گالیاں دیتا ہے، تو کیوں ہر روز گالیاں کھانی ہیں؟ تھوڑی سی عقل سے کام لو۔ تھینک یو سو مچ۔